السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم لوگوں کے فائدے کے لیے لگاتار ہدایت اور نصیحت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب یعنی توریت دی تھی وہی لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ایمان والوں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے اور ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون، ایمان والوں کے صبر کی وجہ سے انہیں دگنا یعنی ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور ایمان والے جب کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلام ہے، ہم جاہل یعنی نادانوں سے بحث نہیں کرتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں مگر اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور وہی اللہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر لوگ یعنی مشرکین مکہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ دین اسلام پر چلنے لگے تو ہم اپنی ہی زمین یعنی مکہ سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان لوگوں کو امن والے حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے جہاں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے روزی کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے جن کے رہنے والے خوب عیش و عشرت یعنی خوب موج اور مستی میں تھے، تو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بعد کچھ ہی گھر آباد ہوئے ہیں اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِمُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک و برباد نہیں کرتا جب تک ان بستیوں کے مرکزی یعنی بڑے شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، اور ہم انہی بستیوں کو ہلاک و برباد کرتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوں یعنی انکار کرنے والے ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور اے لوگوں، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ تو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت یعنی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 9واں رکوع ہے جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک۔ آیت نمبر 52 پر غور کیجئے، ہم بہی یؤمنون، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہودی لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ تو وہ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یا عیسائی لوگ جو حبشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے تھے، ان کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کریم پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کہا گیا انا کننا من قبلہ مسلمین، اس سے پہلے ہم تو مسلمان تھے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں جو نبی آئے ہیں وہ اسلام کی طرف ہی بلانے کے لیے آئے، اور ہر دور میں نبی کے ماننے والے کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، ہر دور میں جو نبی ہیں ان کے ماننے والے مسلمان ہی کہلاتے ہیں، ہر دور میں جو نبی آئے ہیں وہ اسلام ہی لے کر آئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اسلام کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کا دین ہے، اور ایک اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلانا ہے، اور جو توحید کا ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے۔ آگے ذکر ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، جو اہل کتاب ہیں لیکن ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، قرآن پر ایمان بھی لیا ہے، تو ان کو ڈبل اجر ملے گا کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 97، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران،
3 لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈبل اجر ملے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ آدمی اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ نمبر 2، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق موالی، اور غلام جو ہے جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، ایک وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، اس کو ادب سکھایا، اچھی طریقے سے ادب سکھایا، علم سکھایا، اچھی طریقے سے علم سکھایا، پھر آزاد کر کے شادی کر لی، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ نیک لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، نیکی سے برائی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی برا کرے تو وہ نیکی کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بیہودہ باتیں ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے وہ کنارہ کر لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ اس کے بعد ہے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہارے اوپر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹنے والا سلام ہے کہ بھائی ہم آپ سے بھاگنا چاہتے ہیں، الگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تحیہ والا ملنے والا سلام نہیں بلکہ الگ ہونے والا سلام ہے۔ بس سلام سلامتی ہو، بس دور سے ہی کہا کہ نکل گئے۔ آیت نمبر 57 پر غور کیجئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24 نمبر۔ یہ آیت کب اتری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، ان کے روح نکلنے کا وقت تھا، آخری وقت تھا، تو کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ لیکن 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، وہ دونوں بار بار بول رہے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے تھے، وہ بھی بار بار بول رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے کہ آپ کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، لیکن جب روح نکلی تو ابو طالب نے کہا لا ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں استغفار کرتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ آیت نہ اتر جائے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، جبکہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے وہ جہنمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت اتری، آپ کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اسلام قبول کر لیں، ان تتبعوا الہدی معک نتخطف من ارضنا، تو مکہ سے ہم لوگ اچک لیے جائیں گے، یعنی ہم کو کبھی شانتی نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن و شانتی والا اور حرمت والا حرم عطا نہیں کیا ہے، جگہ نہیں دی ہے؟ یہ تو عذر بیکار ہے ان لوگوں کا۔ کفر و شرک کے دور میں بھی یہ حرم شانتی والا، اسلام کے بعد بھی یہ شانتی والا رہے گا۔ یجبا الی ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جہاں سے ہر طرف سے پھل آ رہے ہیں، اس لیے بے موسم کا پھل مکہ کے اندر موجود ہے، آپ چلے جائیے دیکھتے رہیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں وہاں کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے آگے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے 58-59 پہ غور کیجئے، وَكَمْ مِنْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، بہت ساری بستیاں ایسی ہے جب ان لوگوں نے موج مستی کی تو ہم نے پکڑ لیا، ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی کم گھر ہیں جو آباد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِبُونَ، اور لوگ ظلم کرنے والے وہاں موجود ہیں تبھی اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو اور بستی کو ہلاک کرتا ہے۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو اللہ ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ پھر آگے بیان کیا گیا آیت نمبر 60 میں، دنیاوی زندگی کا سامان ہے لیکن اللہ کے پاس جو ہے خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔